بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور کچھ راول پنڈی سے، کیونکہ معاملات یکدم تبدیل ہوئے اور ایک بالکل غیر ضروری طور پہ ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اور ایک نان ایشو کو ایشو بنایا جا رہا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیونکہ عمران خان نے کل فیصل آباد میں ایک بات کی، پہلے بھی میں آپ کو ایک ویڈیو اس پہ کر چکا ہوں، لیکن اسی کا تسلسل ہے۔ یہ ذرا مزید تھوڑی سی کھل کے بات کرتے ہیں اور کچھ چیزیں حذف جو ہیں وہ کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 29 نومبر کو ریٹائر ہونا ہے، اور اس سے پہلے کیونکہ ان کی یہ دوسرا ٹینور چل رہا ہے، اور ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ ایسے ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کا جو اختیار ہے وہ خالصتاً پرائم منسٹر کا ثوابدیدی اختیار ہے۔ بالعموم ان کو نام جاتے ہیں، پینل جاتا ہے، وہ پینل 3 لیفٹیننٹ جنرل کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 4 کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 5 کا بھی ہو سکتا ہے، اور ایک سمری اگر پرائم منسٹر کو جاتی ہے، فار ایگزامپل اس میں 3 نام ہیں، تو پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ وہ مزید، وہ کہتا ہے کہ نہیں مزید نام بھیجے جائیں، چوتھے اور 5ویں نمبر کا بھی بھیجیں اور مزید 6 نمبر ایڈ کر دیں۔ اس طریقے سے یہ بھی ایک ثوابدیدی اختیار ہے۔ تو یہ ماضی میں یہ پریکٹس چل رہی ہے، ہر پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنا یہ ثوابدیدی اختیار استعمال کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس وقت جو اس وقت سینیورٹی ہے اس میں نمبر 1 پہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، نمبر 1 پہ وہ ٹاپ پہ ہیں۔ نمبر 2 پہ ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں۔ نمبر 3 پہ اظہر عباس صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ہیں۔ نمبر 4 پہ این ڈی یو میں اپوائنٹمنٹ ہے، جو این ڈی یو کے پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیں غالباً لیفٹیننٹ جنرل نعمان، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کا، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل عامر صاحب کا۔ یہ 5 اس وقت 6 نام ہیں۔ ان میں سے جو این ڈی یو کے پریزیڈنٹ ہیں وہ کنسیڈر نہیں ہو سکتے ٹیکنیکل گراؤنڈز کی وجہ سے، باقی جو ہیں وہ سارے کنسیڈربل ہیں۔ نمبر 1 جنرل عاصم منیر اور ساحر شمشاد مرزا صاحب اور اظہر عباس صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب۔ تو اگر 3 کا پینل جاتا ہے تو پہلے نمبر پہ عاصم منیر صاحب ہوں گے، 2 پہ ساحر شمشاد مرزا ہوں گے، تیسرے پہ جنرل اظہر عباس ہوں گے۔ یہ 3 کا ہے۔ اگر پینل جاتا ہے 5 کا تو اس میں پھر 2 اور نام ایڈ ہو جائیں گے، وہ ہیں جنرل فیض حمید صاحب اور جنرل عامر صاحب، یہ ایڈ ہو جائیں گے۔ سمپل۔ اب یہ ثوابدیدی اختیار ہے مکمل طور پہ پرائم منسٹر کا، لیکن اس اختیار کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ابھی تک اس پہ ایک جملہ بھی نہیں بولا۔ البتہ جو لائک مائنڈڈ گروپس ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، اور لائک مائنڈڈ صحافی ہیں، دانشور ہیں، اور جو پراکسیز سمجھی جاتی ہیں، ماؤتھ پیس سمجھے جاتے ہیں، ان کی طرف سے یہ خبریں مسلسل آ رہی ہیں کہ آرمی چیف کا جو اپوائنٹمنٹ ہے، نئے آرمی چیف کا تعین جو ہے وہ کرنا ہے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کریں گے، اور پھر یہ بھی آیا کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ طے کرے، پی ڈی ایم سے بھی مشاورت کی جائے گی، باقیوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ یہ ایشو تو خود حکمراں اتحاد پہلے سے بنا چکا ہے، اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں سارے کا سارا ملبہ عمران خان پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو عمران خان نے آخر ایسا کیا کیا ہے؟ کیونکہ کیا کیا انہوں نے وضاحت بھی کر دی، انہوں نے خاص طور پہ نواز شریف اور زرداری صاحب کا نام لے کے کیا، سمپل۔ اور پھر اس میں یہ بات کہی گئی کہ انہوں نے تو کہیں جرنیلوں کو کہہ دیا جی کہ اس میں محب وطن بھی ہوتے ہیں، غیر محب وطن بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ خود ہی اس کی وضاحت بھی خود ہی کر رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ کل جب سٹیٹمنٹ آئی تو پھر آہستہ آہستہ سوشل میڈیا پہ ایک باقاعدہ ایک کمپین لانچ کی گئی، پہلے 1، پھر 2، پھر 3، پھر 4، وہ سارے انہوں نے ٹرولنگ شروع کر دی، اور یہی ہو رہی تھی کہ بہت خطرناک بات کر دی ہے، یہ ہو گیا، بہت ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یہ ہو رہا تھا۔ تو یہ تقریر ہوئی، بات ختم، لیکن اس پوری تقریر میں سے یہ نکالا گیا اور پھر کام شروع کر دیا گیا۔ اب اس میں پھر وہیں تک نہیں روکا گیا، پہلے ماحول بن گیا، آج پھر اس کا رد عمل آ گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، اور اس رد عمل میں 2-3 چیزیں ہیں
وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے پچھلی ویڈیو ضرور سن لیجئے گا، کیونکہ اس کے بعد یہ آپ کو تسلسل سمجھ آئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب اس میں DGISPR نے یہ بات کی کہ انتہائی حد تک آمیز اور انتہائی غیر ضروری بیان ہے اور شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. تو ایسے وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے، جبکہ پاک فوج قوم کی سیکورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے. اب اس میں نئی بحث شروع ہو گئی ہے. وہ بحث اس لیے کہ یہ تو انہوں نے نہ تو کسی کو گالی دی، نہ کسی کو کچھ کہا، باقی رہا محب وطن غیر محب وطن. تو اس میں بھی جب ہمارے راشد منہاس ہمارے تھے پاک فضائیہ کے، انہوں نے بھی اپنے سینئر، ان کا سینئر کیا کر رہا تھا، وہ بھی سینئر بھی سرونگ تھا، وہ کیا کر رہا تھا، وہ ملک سے غداری کر رہا تھا. اور کیپٹن راشد منہاس کو نشان حیدر ملا ہے اور انہوں نے اس غداری کو نہیں ہونے دیا، یعنی انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، جہاز تباہ کر دیا، لیکن وہ اہم دستاویزات دشمن ملک میں نہیں پہنچ سکی. تو دونوں مثالیں موجود ہیں. راشد منہاس نے حب الوطنی کی اعلیٰ معراج حاصل کی، اپنی جان قربان کر دی، کیونکہ جہاز وہ اس طرف لے جانا چاہ رہے تھے، انڈیا میں وہ لے جانا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا. تو دوسرا جو انسٹرکٹر تھا، انہوں نے ملک دشمنی کی انتہا کر دی تھی. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد جناب باجوہ صاحب نے ہمیں خود بتایا تھا کہ فوج کے اندر بہت ساری چیزیں پکڑی گئی ہیں، اور ایک 3 سٹار جنرل اس کو سزا ہوئی، اور پھر ایک 1 سٹار جنرل کو بھی سزائے موت ہوئی. تو اس لیے یہ کہنا کہ بالکل یہ ہر چیز کو خود عمران خان کی بات کی تقریر کی وضاحت خود اور اس کا مطلب خود نکالنا، یہ درست نہیں ہے. اور پھر اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یا تو ایک ہی دفعہ ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے کہ ہمارے جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ سیاست میں انوالو نہیں ہوگی. اب اس میں ایک اور بات کی گئی ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کی آئین میں واضح طریقہ کار کی موجودگی کے باوجود سینئر سیاستدانوں کی طرف سے اس عہدے کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب مریم بی بی نے آرمی چیف کیسا ہونا چاہیے پوری ڈیٹیل گفتگو کی اور پریس کانفرنس میڈیا ٹاک میں کی، سیاسی تقریر میں نہیں کی، تو اس وقت یہ کیا تھا، کیونکہ پاکستان میں تو اب یہ بالکل وہ کیا کہنا چاہیے روز روشن کی طرح ہے. اور پھر جب جنرل رضوان صاحب کو اور جنرل ظہیر صاحب کو، DGISI جنرل ظہیر، DGISI جنرل شجاع پاشا، DGISI جنرل رضوان، ان کو جب رگیدا جا رہا تھا اور شدید ترین حملے کیے جا رہے تھے، پھر جنرل فیض حمید صاحب آتا، پھر جنرل آصف غفور صاحب ہیں، ان کو رگیدا جا رہا تھا، تو اس وقت کیوں نہیں یہ ساری چیزیں اسی وقت فل سٹاپ لگا دیا جاتا، لیکن نہیں لگایا گیا. اور یہ سلسلہ اس وقت سے چل رہا ہے. اور آگے چل کے ایک جنرل فیض صاحب کو تو خیر آج کل وہ بہت ہی مرغن غذا ہے تمام حکمران اتحاد کی، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر آگے جا کے ہے جی کہ پاک فوج کی سینئر لیڈرشپ کی اہلیت اور حب الوطنی ان کی دہائیوں پر محیط بے داغ اور شاندار عسکری خدمات سے عیاں ہے. تو یہ میں نے آپ کو مثالیں دے دی ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں خود بتایا گیا کہ سکیم پکڑے گئے ہیں، یہ بات تو یہ عیاں ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں. پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش اور آرمی چیف کی تعیناتی کے طریقہ کار کو متنازع بنانا نہ پاکستان کے مفاد میں اور نہ ہی پاک فوج کے مفاد میں. اب یہ سیاست میں کون کس کو دھکیل رہا ہے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے الیکشن والی رات فون کیا تھا جنرل صاحب کو. جنرل صاحب ہمیں خود بتا چکے ہیں کہ جناب بالکل فون آیا تھا. پھر آپ کے ایاز صادق صاحب قومی اسمبلی کے فلور پہ کہہ چکے ہیں، کیا نہیں کہہ چکے. تو ایک طرف آپ سب کچھ کیا کہنا چاہیے مٹا رہے ہیں، وہ ہر چیز مٹا رہے ہیں، ہر چیز کہ جو کچھ ہو گیا ختم. اس طرف ایک طرف کی آنکھ آپ نے بند کر لی ہے. دوسری طرف کہ سیاست میں ملوث یہ خرم دستگیر صاحب نے اس وقت موجودہ کیبنٹ کے 5 وزیر
کہہ چکے ہیں کہ سیاست میں کون ملوث ہے، وہ سنگین ترین الزامات لگا چکے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ان کو کسی نے ابھی تک کوئی تردید نہیں ہوئی، کوئی وضاحت نہیں ہوئی، کوئی تردید نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی ہو چکا ہے۔ اس میں 5 وزراء نام لینے کی وہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، یہ ہو چکا ہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ہر چیز آپ صرف نظر کرتے جائیں اور دوسری طرف اتنی سخت قسم کی دوربین لگا لیں کہ آپ کسی بھی لیڈر کا جس کے کروڑوں پاکستانی جس کے پیچھے فالوورز ہیں، ان کو آپ بالکل سانس لینا دشوار ہو جائے، تو اس سے نقصان ہوگا سیاست میں۔ اب سیاست میں ملوث کرنے کا یا سیاست میں گھسیٹنے کا، تو یہ سارا کچھ جو رجیم چینج ہے اس میں ہے کیا؟ کیونکہ آدھی سے زیادہ پی ٹی آئی اس بات کی گواہ ہے، اور آدھی سے زیادہ کابینہ اس بات کی گواہ ہے، اور شہباز شریف صاحب خود، پیپلز پارٹی خود بتاتی ہے، نواز لیگ والے خود بتاتے ہیں، سب کچھ آگے ٹاک شوز میں بتا چکے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوا ہے۔ تو یہ سیاست میں ملوث والی بات تو اب کہیں دور ختم ہو گئی ہے، اب تو پارٹ اینڈ پارسل ہے پالیٹکس، اور تمام ادارے یہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں، اور اس میں کوئی ہے نہیں ایسی چیز۔ تو یا تو ایک طے کر لینا چاہیے کہ جناب یہ ہماری آج کے بعد، ماضی میں کوئی نہ نواز شریف صاحب نے ابھی تک معافی مانگی، نہ مریم بی بی نے معافی مانگی، نہ زرداری صاحب نے معافی مانگی، نہ کیپٹن صفدر صاحب نے معافی مانگی، نہ کسی خواجہ آصف صاحب نے، نہ خرم دستگیر صاحب نے، ایاز صادق صاحب نے، کسی نے کوئی معذرت نہیں کی، کوئی الفاظ واپس نہیں لیے، کچھ نہیں کیا۔ تو پی ٹی آئی نے تو پھر وضاحت کر دی ہے، اور وہ بھی وضاحت بھی کر چکے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، پاکستان کے عوام کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ نے پاکستان کے عوام کو اور فوج کو، افواج پاکستان کے درمیان ہم آہنگی رکھنی ہے، تو پھر یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ سیاست میں ملوث ہونے کے بارے میں، سیاست میں گھسیٹے جانے کے بارے میں تو بے شمار گواہیاں موجود ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے سورج چمک رہا ہے، تو اس لیے، اور یہ ہمیں کوئی خواب تو آئے نہیں، ہمیں تو یہ خود ہی بتاتے ہیں، جو مل کے آتا ہے وہ بتا دیتا ہے، اور شوکت ترین صاحب بتا چکے ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب بتا چکے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بتا چکے ہیں، اور رانا تنویر صاحب بتا چکے ہیں، خواجہ آصف صاحب بتا چکے ہیں، سب بتا چکے ہیں، بلاول بھٹو بتا چکے ہیں، زرداری صاحب بتا چکے ہیں، اور یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں۔ تو اس لیے جناب میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے مزید کشیدگی بڑھے گی، اور نومبر تک سکون سے کرنا چاہیے۔ اور میں تو یہ کہوں گا بلکہ کہ اناؤنسمنٹ کر دینی چاہیے، کیونکہ DGISPR نے جو یہ ساری وضاحت کی ہے، اس میں ایک جملہ اور ایڈ کر دیتے کہ نیا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی اور ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں، کیونکہ دوسری جانب جو حکمراں اتحاد اور حکمراں اتحاد کے ساتھ سہولت کار جتنے بھی ہیں، وہ صحافیوں میں بھی، دانشوروں میں، نان دانشور جو بھی ہے، تو بات یہ ہے کہ ان کی آپ اگر گفتگو اور ان کے سوشل میڈیا پہ سنیں، وہ تو بہت ایکسٹریم پہ گئے ہوئے ہیں یہ ساری باتیں لے کے۔ تو جناب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کل عمران خان صاحب نے پشاور میں خطاب کرنا ہے، تو جائزہ لیتے ہیں اس میں وہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں۔